السلام علیکم۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کسی اسٹاک بروکر کے پاس اکاؤنٹ ہو۔ اب اسٹاک بروکر جو ہیں وہ کافی سارے ہیں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ابھرتا ہے ذہن میں کہ ہم اسٹاک بروکر کو کیسے سلیکٹ کریں۔ چند ٹپس یا چند گائیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک اچھے اسٹاک بروکر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز میں آپ کی مدد کرے۔ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ جو اسٹاک بروکر آپ سلیکٹ کریں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، اور میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اس پیج کا جہاں پہ تمام اسٹاک بروکرز کی لسٹ ہے۔ تو آپ چیک کریں کہ کیا وہ اسٹاک بروکر جس کے ساتھ آپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں، ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں، کیا وہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ جب آپ یہ کنفرم کر چکیں تو پھر دیکھیں کہ جس آفس کے ساتھ آپ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں، فرض کریں آپ اس کے اسلام آباد یا لاہور آفس میں اوپن کروانا چاہ رہے ہیں اکاؤنٹ، تو کیا اس کا وہ آفس بھی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا وہ آفس اس کا اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جب آپ تسلی کر لیں کہ یہ اسٹاک بروکر جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو چند چیزیں اور بھی اس کی ایویلیویٹ کر لیں۔ ایک آف کورس آپ اس کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن پتہ کریں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہ جانتے ہوں جنہوں نے اس کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ کیا اس کی کوئی اپنی ویب سائٹ ہے۔ یہ ٹپس ایسی ہیں جو آپ کو ویسے بھی جب آپ آن لائن شاپنگ کرنے لگیں تو آپ کو ہیلپ کریں گی۔ تو آپ چیک کریں گے کیا اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، چونکہ جو بھی بڑے اسٹاک بروکرز ہیں ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی کی ویب سائٹ دیکھیں تو ایک اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ایک ڈیٹا بیس ہے، اسے کہتے ہیں whois.net ڈیٹا بیس۔ تو اس میں آپ ضرور سرچ کریں کہ اس کا جو ویب سائٹ ہے یا جو ڈومین نیم ہے یہ کتنا پرانا ہے، کیونکہ جتنا ڈومین نیم پرانا ہوگا یا جتنی ویب سائٹ پرانی ہوگی اتنی وہ ریلائبل ہے۔ تو جیسے ہم آپ کی اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے کہ whois.net پہ آپ فرض کریں ہم سرچ کرتے ہیں google.com جو ہے وہ اس کا ڈومین کیا ہے۔ تو جب ہم نے google.com پہ سرچ کیا تو آپ کے سامنے اپیئر ہو رہا ہوگا کہ google.com جو ہے وہ 15 سپٹمبر 1997 کو رجسٹرڈ ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت پرانا ڈومین ہے، ریلائبل کمپنی ہے، اس کو ابھی بزنس میں نئی انٹر نہیں ہوئی بلکہ بہت پرانی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ ڈومین جو ہے وہ کب تک رجسٹرڈ ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 14 سپٹمبر 2028 تک اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ تو اس لیے وہ ڈومین جو ایک سال میں ایکسپائر ہو رہے ہوں، ایک سال پہلے رجسٹرڈ ہوئے ہوں اور ابھی ایکسپائر ہو رہے ہوں، تو یقیناً وہ کمپنی نئی بنی ہے اور اس کا پتہ نہیں لانگ ٹرم کیا آبجیکٹیوز ہیں، تو وہ زیادہ ریلائبل نہیں ہے۔ اور ایک آپ دیکھیے گا کہ اس کے نیم سرورز بھی آ رہے ہیں، جتنی بڑی کمپنی ہوگی اس کے نیم سرورز جو ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہوں گی۔ جیسے ns1.google.com اس کا اپنا نیم سرور ہے۔ تو بعض جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جن پہ بہت زیادہ ہیوی ٹریفک ہوتی ہے تو وہ اپنا نیم سرور بنا لیتے ہیں۔ تو اگر نیم سرور کسی کمپنی کا اپنا نہیں بھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھ لیں کہ وہ نیم سرور اگر اس کا اپنا ہے تو اس کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ زیادہ ریلائبل ہے۔ تو اسٹاک بروکر کو ضرور چیک کریں کہ کیا اس کی ویب سائٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ای میل دیکھیں، اگر وہ ای میل کسی فری اس پہ ہے جیسے جی میل پہ ہے، آؤٹ لک پہ ہے یا یاہو پہ ہے تو یقیناً اس میں پروفیشنلزم تھوڑا سا کم ہے۔ اگر اس کی اپنے ہی ڈومین پہ ہے info@ اس کا اپنے ڈومین ہے آگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی زیادہ پروفیشنل ہے یا وہ ان چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ تو ساتھ مارکیٹ ریپوٹیشن اور ساتھ یہ چیزیں جو 3-4 میں نے آپ کی ٹپس دی ہیں، تو یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے کہ آپ کسی اسٹاک بروکر کی لسٹ میں سے چند جو اسٹاک بروکرز ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں۔ اچھا، نیکسٹ جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ اس کا دیکھنا ہے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی کیسی ہے۔ مثلاً آپ اس کو فون کریں تو کیا اس کی کوئی ہیلپ لائن پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور کیا وہ آپ کے بہاف پہ ٹریڈنگ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے۔ فرض کریں آپ کہیں کہ میں فلاں شیئر خریدنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ فون پہ آپ سے آرڈر پلیس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
جو ہیلپ کرتے ہیں یقیناً وہ اچھے بروکر سمجھے جاتے ہیں، اور جو ہیلپ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے تھوڑے چھوٹے بروکرز ہیں۔ تو ایکسیسیبلٹی اور پلس آپ دیکھیں کہ آپ کے فزیکل اس کا آفس کتنا دور ہے، جتنا نزدیک ہو وہ بہتر ہے تاکہ آپ اس آفس کو وزٹ کر سکیں۔ لیکن چند شہر ایسے ہیں جہاں پہ ظاہر ہے بروکرز، چھوٹے شہر جو ہیں وہاں پہ بروکرز کے اپنے آفسز نہیں ہیں، تو یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر آپ فزیکلی کسی آفس کو وزٹ کر سکیں تو وہ زیادہ اس کو پریفر کرنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ فون پہ ایکسیسیبل ہے، پھر آپ کو کیسے وہ ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم کون سا دے رہا ہے، کہ کیا آپ کو وہ ڈیسک ٹاپ، اپنے ڈیسک ٹاپ پہ یا موبائل فون پہ، آج کل تو موبائل فون ہے کہ کوئی موبائل ایپ آپ کو دے رہے ہیں جس میں آپ موبائل ایپ کو یوز کرتے ہوئے ٹریڈنگ، اپنی جو بائنگ اور سیلنگ ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنے جو آرڈرز ہیں وہ پلیس کر سکتے ہیں، سیلنگ کے ہوں یا بائنگ کے ہوں۔ تو یہ جو زیادہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان ٹرمز ٹریڈنگ کے ٹرمز میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر بروکر ہے۔ اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا وہ ریسورسز پرووائڈ کر رہا ہے، کیا وہ آپ کو ہر روز ای میل، یقیناً آپ نے ہر ای میل پہ یقین نہیں کرنا جو بروکر کر رہا ہے، اور آپ نے خود بھی ایویلویٹ کرنا ہے، آپ نے اپنا بھی انالیسز کرنا ہے کسی کمپنی کے بارے میں۔ لیکن چند بروکر جو ہیں وہ جب ڈیویڈینڈ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ فلاں کمپنی نے اتنا ڈیویڈینڈ اناؤنس کیا ہے۔ اگر کسی کمپنی کو کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے بارے میں ٹائملی انفارم کرتے ہیں۔ کسی سیکٹر میں چینج آ رہی ہو، آئل پرائسز ڈاؤن ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آئل سے آپ نکال لیں۔ بینکنگ سیکٹر کیسا جا رہا ہے، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ کچھ آپ کے لیے لرننگ ریسورسز بھی مہیا کرتے ہیں، کیا ان کی ویب سائٹ پہ کچھ ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں جو آپ کو صحیح ڈیسیژن لینے میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم ہے اسٹاک بروکر کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت، جو زیادہ ریسورسز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، جو روز آپ کو ای میل کر رہا ہے، جس کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں روز آرٹیکلز، اس کا مطلب ہے کہ اس بروکر کو آپ پریفر کریں۔ اچھا، ایک اور ہے جو میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بھی دیکھیں کہ اسٹاک بروکر کیا کمیشن لے رہے ہیں۔ یہ کمیشن ویری کرتا ہے، 20 پیسے سے شروع ہوتا ہے، 5 پیسے سے شروع ہوتا ہے اور 25 26 30 پیسے تک جاتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا اسٹاک بائی کر رہے ہیں یا کون سا اسٹاک سیل کر رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ کمیشن کو اس وقت کنسیڈر کریں جب آپ کا والیوم بہت زیادہ ہو، مطلب آپ اگر لاکھوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، 60 لاکھ روپے انویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر کمیشن نو ڈاؤٹ میٹر کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ کم ہے تو پھر کمیشن سے زیادہ آپ اس کی ریپوٹیشن پہ جائیں کہ بروکر کی ریپوٹیشن کیا ہے، اور دوسری چیزوں پہ جائیں۔ کمیشن اتنا زیادہ، اس کی جو اماؤنٹ ہے یہ نیگلیجیبل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اماؤنٹ کے علاوہ اگر آپ ڈے ٹریڈنگ میں جا رہے ہیں، آپ نے روز سیلنگ کرنی ہے، روز بائنگ کرنی ہے، تو یقیناً کمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے میٹر کرے گا۔ لیکن میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ کمیشن کو اتنی اہمیت نہ دیں، کیونکہ جو بھی بڑے بروکرز ہیں وہ تھوڑا سا کمیشن زیادہ لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کو بعض دفعہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں اسٹاک اپنا جو ہے اس میں سے انویسٹمنٹ نکال لیں، کیونکہ اس میں ڈپ آنے لگی ہے، اور ان کے جو ریسورسز ہیں جو ان کے پاس وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، چند بڑے نام ہیں، یہ ان میں سے میں کوئی آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ آپ انہی ناموں کے پیچھے جائیں، لیکن یہ بڑے نام ہیں اور ان کی ایک ریپوٹیشن بہتر ہے۔ جیسے اے کے ڈی سیکیورٹیز ہے، عارف حبیب سیکیورٹیز ہیں، جے ایس سیکیورٹیز ہیں۔ یہ جو تمام اسٹاک بروکرز ہیں ان کے زیادہ مارکیٹ میں ریپوٹیشن اچھی ہے، اور آپ بھی اور لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سے اسٹاک بروکرز جو ہیں وہ ان کی ریپوٹیشن کیسی ہے۔ آج کل ریویوز بھی لوگ دیتے ہیں اپنے بروکر کے بارے میں۔ اور انیشلی اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ کنزرویٹو ہو کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3-4 ڈفرینٹ اسٹاک بروکرز کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں، تاکہ آپ کو کمپیریزن میں بھی آسانی رہے، اور پھر جب آپ کو پتہ چلے کہ فلاں اسٹاک بروکر جو ہے وہ بہتر ہے تو آپ اپنی ساری انویسٹمنٹ اس اسٹاک بروکر کے پاس لے جائیں۔ بہت شکریہ۔